وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وادم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على ذين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان الكدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب يا رب وكرامه وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا لم يحترم قط طه مطلقا أبدا ومتى ثاب أصلا في مدى الزمن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع
وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في شمس ذو فطري يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم كالبحر قد علت قوما إذا جلسوا عند الولادة ستيات بمختتري يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وللقصي سوف فسحتكن آمنا من شر نار وسراق وبحر يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Hadrati Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti wa ikhwani minal anbiya'i wal muslimin sahabati ajma'in san khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu ajma'in wa tabi'in سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيد الأعظم المقدم محمد بن علي بعلوي جميع سادتنا علي أبي علوي وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح أئمة المجتهدين إمامنا الشافعي ومالكي وحنفي وحنبلي وإمام أبو هاشم الشري وإمام أبو حامد بن محمد الغزالي شيخ الشيخ قادر الجيلاني قطب الأنباس الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطاس الشيخ خليفة راشد قطب الإرشاد وغسل عباد الحبيب عبد الله بن علي الحداد ونخص خصة المصنف هذا الكتاب سيد عبد الله بن حسين بن طاهر معلم سلم التوفيق وأصول وأمره ونفعنا بعلومه شيخ محمد سلمان جامي ولي سلطان سنن قرم جدي سلطان سنودين بندن مولانا سيد يوسف إمام نواوي البنداني سيد جلال الدين السيدي الحبيب حسين بن أبو بكر الإدريس الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبزي الحبيب علي بن حسين العطاس الحبيب أحمد سالم بن جنامي صالح بن مسيد الحميد تنقل الحبيب أبو بكر بن محمد سقف الحبيب محمد بن علوي بن عباس المالكي الحبيب عثمان بن عبد الله بن أجيل بن يحيى مفتي بتاوي الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغار السقف كهاجي أشم الشاري كهاجي من دهلان guru مرزقي معلم يونس عبد الله الشافعي كي شبي حضرمي كي تحرى إلى سيد الوالد الحبيب علي بن السقف المرحوم كي عبد الله بن حسين كي حسن معاوية والدي كي محمد سيد بن نجي السامي حجي أرمان بن رؤون محيبي حجي أمر حجي أمر صيب المرحومين أولياء والعلماء والشهداء والصالحين خصوصا من وقف وصدق وأمر وبنى هذا المصلى عن جهاد والمدرسة وأصولهم وقرهم والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وقرابتنا ومشايخنا ومعلمنا ومن له حق علينا ولأرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وأن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويفقهنا في الدين وارزقنا وإياكم جميعا شهادتين وزيارة الحرمين وارزقنا وأحلى بيتنا وأولادنا بناتنا وذريتنا والحاضرين توفيق والهداية والسلام والبركة والعافية والنجاة وخص الخاتم على من نوينا وعلى من نوى أسلافنا الصالحون وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ببركتهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin. Lanjut pada kitab Sulam Taufik pada halaman 21. Pada baris yang ketiga, baris keempat dari bawah. Wa aqallus salati alaihi. Tabarukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqallus salati alaihi ayyanwiya ila salati alaihi wal farda wa yuhayyina wa yaqulu Allahu akbar wa huwa qa'imun in qadara summa yaqra'u al-fatihata summa yaqula Allahu akbar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'anihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fitaraini amin. Qala radiyallahu ankum radiyallahu anna qala radiyallahu anhum subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala amrika wa wa'dika mustata'tu. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي بك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك عشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا ربي والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما بعد قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munawwar wa taubatan nasu wa salahal jasadi wa ruh. Amin. Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin jamaah majelis taklim salat jihad yang mudah-mudahan semua senantiasa dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bil khusus yang kami hormati segenap orang tua, para sesepuh, para hujjah, para asatidzah, bil khusus segenap pengurus musalla al-jihad dan juga sepuh kita Bapak Haji Hamdani dan semua hadirin yang hadir pada malam hari ini. Teriring doa untuk kita semua, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan izin Allah, dengan taufik, dengan hidayah, takdirnya kita bisa kembali dipertemukan oleh Allah di majelis yang mulia, di tempat yang penuh berkah ini, dalam rangka taklim, muzakarah, silaturahim, zikir, i'tikaf sekaligus memakmurkan musalla al-jihad. Mudah-mudahan langkah kaki kita, duduknya kita, kumpulnya kita insyaallah akan senantiasa mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan taklim dan mudzakarah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif, telah berkata pengarang kitab ini Sayyid Abdullah bin Husain bin Tahir di dalam kitab Sulam Taufik ini berkaitan dengan perkara yang ketiga dari mengurus jenazah, yaitu mensolatkan jenazah atau mayit. Dan ini hal yang sudah biasa kita lakukan bila mana memang ada orang yang meninggal dunia, dan ini hanya menguatkan saja. Wa aqallu sholati alaihi, dan salat yang paling ringan atau yang sedikit dilakukan kepada orang yang telah meninggal dunia, ini secara ringkasnya nih, ayyan wiya fi'la salati alaihi wal farda wa yu'ayyina. Rukun yang pertama adalah dia harus niat dengan qasad, ta'arud dan ta'yinnya. Ya, ini seperti biasa lah kalau kita sholat lah, sholat maghrib, isya, subuh dan sebagainya. Begitupun dengan sholat jenazah. Ya, niatnya sebagaimana sudah kita ketahui bersama. Usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbirat fardhu kifayatin ma'muman lillahi, atau bisa jadi usalli ala man shalla alaihi imam, saya sholat sebagaimana sholatnya imam, fardhu kifayatin, arba'a rakaatin fardhu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Atau boleh juga menyebut orang, usolli ala Zaid misalnya, atau ala fulan, arba'at takbirat, boleh, nggak apa-apa. Sholli ala hadhil janazati, kalau misalnya di depan kita boleh usolli ala hadzal mayyitil mawjudi alal mihrab, yang memang jenazah ini yang ada di depan saya, boleh juga begitu. Ya, pokoknya teknisnya kita tinggal kayak gimana aja. Ya yang biasa, yang enak-enaknya pokoknya lah. Ya, sholli ala hadzal mayyit. Pokoknya yang penting ada qasad, ada ta'arud, ada ta'yin. Ya, qasadnya kan usolli. Ala hadzal mayyit itu ta'yin. Fardhu kifayatin itu namanya ta'arudnya, yang fardunya fardhu kifayah. Gitu. Ini kadang soal-soalnya suka dianggap enteng tapi jadi gaganian. Gitu ya. Kita kan penganut mazhab Asy-Syafi'iyah atau Imam Syafi'i. Itu yang namanya niat itu wajib. Jadi 13 rukun sholat itu satu diantaranya yang awal adalah niatus sholah. Niat ketika dia akan melaksanakan
sholat. Dan itu sifatnya wajib, sama seperti wudhu. Kita mau wudhu, wudhu kita menjadi betul ketika kita nawaitul ghusla, nawaitul wudhu al-tuhara, nawaitul ghusla li rafil hadasil asghar. Aku, sajaku berwudhu mengangkat hadas kecil. Sama sholat juga begitu. Sajaku sholat fardu maghrib, sajaku sholat mayit 4 rakaat fardu kifayah. Itu harus ada itu. Kalau nggak ada kita nggak sholat namanya. Wudhu juga begitu. Ketika kita nggak wudhu, ketika kita nggak niat dalam wudhu, kita nggak wudhu, namanya cuci muka. Kalau wudhunya saja sudah tidak sah, berarti sholatnya pun tidak sah. Makanya Al-Quran menyebut kalimatnya wailul lil musalli. Celaka bagi orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang sholatnya lalai. Bisa jadi lalainya tidak dengan ilmu, tidak dengan ikhlas, atau juga sholatnya tidak bermakna di dalam kehidupannya. Sholat tapi begitu-gitu. Bisa terjadi. Ya, jadi kita ngaji, kita belajar, kita nuntut ilmu sebenarnya bukan mencari pantas-pantas, tapi memang ingin meneguhkan sholat kita menjadi sholat yang benar. Nabi bilang, innal musalliya la yuktabu ala sholatihi illa sudusya wala usyurya. Nanti orang yang sesungguhnya orang yang melaksanakan sholat itu tidak dicatat dari sholatnya kecuali hanya bagian-bagian dari 1/10, dari 1/6. Kenapa? Bisa jadi kualitas sholatnya tidak ada. Nggak niat. Kalau nggak niat ya sudah. Makanya kata Imam Syafi'i, niat itu nggak masuk dalam rukun sholat. Khusyuk itu tidak masuk dalam rukun sholat, tetapi menjadi bagian penting. Makanya ketika orang niat wajib khusyuk. Kenapa? Supaya qasad ta'arudnya masuk. Allahu Akbar. Masuk tuh. Kalau yang begini kayaknya nggak masuk nih. Allahu Akbar. Ya, kepanjangan juga kadang yang masuk urusan-urusan macam-macam tuh. Ya, perkara-perkara yang tadi kita cari nggak ketemu juga pas Allahu Akbar ketemu tuh. Lagi-lagi setan tuh. Ya, urusan-urusan tadi yang kita lupa pas kita takbir Allahu Akbar, ingat. Lagi-lagi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan ngegodain kita. Makanya ketika kita mau sholat, sunnah membaca Rabbi a'udzubika min hamazatish syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Ya Allah, mohon ya jangan sampai godaan setan ini mengganggu, dan jangan sampai setan ini hadir datang mengganggu kita sehingga sholat kita terganggu. Makanya ketika kita mau sholat, tinggalin itu urusan dunia deh. Ya, tinggalin urusan dunia. 10 menit gitu. Supaya sholat kita bisa lebih khusyuk. Kita yang tinggal kita mantepin setelah iman udah oke, Islam sudah oke, ihsan nih. Ya, ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Merasakan Allah itu dekat. Merasakan Allah itu mengawasi kita. Itu yang mungkin belum. Ada rasa-rasa seperti kita diawasi. Sehingga sholat kita menjadi sholat yang betul-betul baik. Kenapa? Merasa bahwa Allah subhanahu wa ta'ala hadir. Makanya Nabi bilang, sholat yang baik, innamas sholatu tamaskunun wa takhussu'un wa takhattu'un. Sholat yang baik itu adalah sholat yang di dalamnya ada ketenangan, ada kekhusyuan, ada ketundukan, dan ada kehadiran hatinya. Hadir tuh hatinya. Terutama ketika dia niat Allahu Akbar. Itu di situ aja kita kadang udah perlu betul-betul tuh gitu.
Apalagi makna takbir kan udah jelas, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maka ketika kita nyebut Allah Maha Besar, yang muncul di dalam hati kita bukan kebesaran dari diri kita, tetapi diri kita kecil, tasghir. Allahnya besar, kitanya kecil. Ini doif, ini fakir, ini dalil. Ya, kita ini lemah, kita ini hina, kita ini butuh. Pokoknya kita merasakan bahwa Allah itu besar. Nah, momentumnya kan momentum 17 Agustus yang 78. Ya. Momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Ya minimal tahulah angka 78 nih kalau ditanya. Yang keberapa? Ke-78. Ya. Jadi ayo nih, ya. Jangan cuma bilang merdeka aja. Ya. Tapinya kita memaknai kemerdekaan itu yang maknanya adalah istiqlal atau hurriyah. Kan merdeka maknanya ya. Tapi bagaimana kita mau menjadikan kemerdekaan ini bernilai dengan cara menghargai jasa pahlawan, dengan mendoakan dan mengisi kemerdekaan dengan hal yang positif. Yang kedua, menjaga kerukunan, persatuan dengan keanekaragaman suku, bangsa dan agama di Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan iman dan takwa kita supaya Indonesia semakin mendapatkan keridhaan Allah. Kalau mabuk, judi, maksiat, kemungkaran di mana-mana, pasti kita akan hancur kok. Kalau saling memandang dirinya paling benar, hancur dah. Nggak bisa ngejaga persatuan, nggak bisa ngejaga kerukunan. Kita ini yang dijaga adalah ukhuwah Islamiyah. Sesama Islam kita jaga tuh baik-baik tuh. Kemudian ukhuwah watoniyah sebagai satu bangsa warga negara dengan Bhinneka Tunggal Ika, dijaga baik-baik persatuannya. Yang ketiga, ukhuwah basyariyah. Sebagai manusia, siapapun dia adalah saudara kita. Semua kalau bersatu, insya Allah kuat. Walaupun pilihannya ada 3. Katanya pilihannya ada 3 besok. Ya mau pilihannya 3 kayak 2 kayak berapa kayak, tetap kita adalah jamaah musola al-jihad. Tetap kita warga Kebon Baru, warga Tebet. Ya, pilih yang benar. Jangan gara-gara duit gocap, duit cepek, sengsara 5 tahun. Ya, kita tarik sono, tarik sini. Ya. Yang teguh nih, jangan gampang terprovokasi. Ya, pokoknya kita lihat bagaimana kepemimpinannya. Ya, walaupun masih lama nih, tapi ini sudah jadi banyak tukang kompor, tukang gas, tukang kipas. Ya. Kalau kata Jamdani, jangan sampai pada ribut deh, gitu. Jaga kerukunan, itu penting tuh. Ya. Yang gara-gara pemilu pada berantem, pada ini itu. Jadi yang pertama itu ya. Yang pertama adalah ayyan nuya fi'las salati alaihi wal fardha wa yu'ayyina. Niat melakukan sholat jenazah dan niatnya niat fardu kifayah dan menentukan sholatnya. Kemudian wa yaqulu Allahu Akbar. Dia ucapkan kalimat Allahu Akbar. Wa huwa qaimun. Dan orang yang sholat itu dalam keadaan berdiri. Jadi karena fardu kifayah, dia wajib berdiri. Duduk boleh nggak? Kalau memang dia tidak bisa, dia boleh duduk. Kalau sholatnya sunnah, boleh langsung duduk. Jadi kalau tarawih besok
pada duduk semua, nggak apa-apa juga. Bisa gitu ya. Gak pantas mau sholat pada duduk. Ya, orang yang sakit aja pengen diri, yang sehat pengen duduk. Ya. Ya lagi-lagi sholat ini pekerjaan yang memang sampai kita meninggal baru kita berhenti. Kalau perempuan pakai istirahat sembayangnya, sholatnya, laki kagak ada istirahatnya, lagi men ente. Ya, hatta sakit tetap sholat. Orang yang nggak bisa diri duduk, orang yang nggak bisa duduk dia boleh tidur miring atau dia boleh berbaring. Nggak bisa juga dia dengan tangannya saja pergerakannya. Nggak bisa juga dengan mulutnya saja dia ngucap. Nggak bisa juga dengan kerdipan matanya saja. Nggak juga dengan hatinya dia sholat. Ingat kepada Allah dengan hatinya, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa juga disolatin. Maka kalau ada nggak mau sholat, ada orang yang nggak mau sholat, rebahin aja, rebahin. Takbirin 4 kali. Ada orang yang udah gini hari nggak mau sholat, rebahin, takbirin 4 kali. Kayak orang mati jadinya. Jangan sampai perkara yang wajib-wajib ini dianggap remeh. Ya, kampung kita gimana mau berkah? Ya, tadi bahwa mengisi kemerdekaan itu adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Allah sudah janji kok. Kita bangsa yang merdeka. Kita bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Sebenarnya tinggal satu yang belum ataupun masih dalam proses, yaitu walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andaikan saja penduduk muka bumi ini, penduduk satu kampung, penduduk satu negara, amanu mereka takwa kepada Allah, beriman, wattaqau mereka bertakwa kepada Allah, iman takwanya bagus, Allah janji la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, maka Allah akan bukakan pintu berkah dari langit dan dari bumi. Tetapi kalau dia dusta, dia ingkar, dia maksiat, maka fa'akhusnahum bima kanu yaksibun, maka kami pun akan siksa akibat ulah perbuatan mereka. Jadi kalau banyak maksiat tinggal tunggu waktunya aja. Kalau banyak yang beriman akan jadi berkah. Ya kalau musibah kalau udah datang kan kagak milih-milih. Kali gitu jamaah ajar enggak, jamaah islah enggak, jamaah tobah enggak begitu kalau udah gempa bumi. Memang pakai pilih-pilih kagak. Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu bencana musibah yang bukan hanya menimpa kepada orang yang berbuat zalim, tapi semua bisa kena. Makanya wajib amar ma'ruf nahi munkar. Ada yang memang maksiat dibilangin. Ya tugas RT, tugas RW, bikin tuh surat. Ya, larangan berbuat maksiat di RT ini. RW juga begitu, larangan berbuat maksiat di wilayah ini. Kalau perlu bikin spanduk anti LGBT, anti narkoba, anti bencong. Gedek banget kalau dia datang tuh. Ya bukan apa? Ada mau maghrib dia. Ya Allah. Ya. Bikin tuh surat, bikin apa tuh. Jadi kalau ada apa-apa, warga negur, ini ada suratnya Pak. Dari RT. Surat dari RW nih. Jadi kuat. Ya, menerbitkan SP gitu ya. Waduh keren tuh kalau RT begitu sama RW tuh. Jadi dikit-dikit pakai surat. Tempel suratnya tuh. Iya. Karena kan memang man ra'a minkum munkaran fal yughayyirhu biyadi. Orang yang dia punya kekuasaan, maka dia amar ma'ruf nahi munkarnya dengan cara biyadi, tanda tangan dia. Surat tanda tangan.
Fa ilam yastati fa bilisan. Kalau enggak juga ngomong. Ngomong tugas ustadz nih, wartawan, jurnalis ngomong. Saya sih ngomong aja. Ngomong aja, mau tugasnya ngomong. RT meru tanda tangan. Lurah pada itu. Lurah punya Satpol PP sebenarnya tuh. Ya, tinggal terjunkan saja tuh Satpol PP. Oh, di sini mungkin ada hansip kali ya. Hansip nongolnya malam jam 11. Kalau nongol pagi-pagi kelamaan Ustaz. Pagi-pagi kelamaan nih nongolnya. Jadi ayo nih ya, momentum kemerdekaan RI yang ke-78, mari tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai warga negara supaya Indonesia bisa menjadi negara yang makmur dan penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan maksiat, jangan munkarat, jangan berbuat kezaliman, khawatir musibah akan datang ke Indonesia. Nauzubillah summa naudzubillah. Sampai di sini wallahu a'lam bissawab. Kita akan tahlil haul syuhada karena besok kita 17 Agustus. Sebelum itu saya sampaikan pemberitahuan. Pertama, GS3B besok Sabtu subuh di Musholla An-Nur. Musholanya Ustadz Kiai Haji Ahfaz ini RW 11. Penceramahnya insyaallah Ustadz Haji Mukhtar Abdul Jabbar. Ya, jadi waktunya subuh berjamaah. Kalau mau subuh di sini dulu boleh, nggak apa-apa. Subuh di sini kemudian baru jalan ke sana, nggak apa-apa. Yang penting bisa hadir. Besok pada hari Sabtu 19 Agustus atau tanggal 3 Safar. Pengumuman yang kedua, ada tabungan kurban. Ini Musholla Al-Jihad mengadakan tabungan kurban. Ini fokuskan hati, kencangkan niat yang kuat untuk berkorban tahun depan. Jadi untuk 10 bulan yang akan datang atau 11 bulan yang akan datang. Ini sudah ada flyernya. Jadi nanti tinggal bergabung 7 orang. Ya. Bayarnya 300.000 sebulan. Jadi kalau misalnya 10 bulan 3 juta. Tinggal nambahin aja tuh. Bayarnya mulai ngaji nih. Ini yang pegang duit siapa? Pak Helmi. Yang pegang Pak Helmi sama Pak Ridho ya. Hah? Oh sama Pak Jar. Sama Pak Jar Herum Kembuli. Ya. Kalau ada Kembuli dengan nama Kembuli udah enak deh pokoknya deh. Jadi ini ya 300.000 per bulan. Jadi kalau ini 3.500.000. Ini silakan nanti daftar. Ini kalau nggak kenceng memang nggak bisa nih. Kalau kita bayar 3.500.000 berat. Ya, berat. Tapi kalau bayarnya cepet sebulan 3 kali bayar itu jadi ringan. Ya, tapi kalau 3.500.000 kayaknya berat gitu. Jadi tapi kalau ini kayaknya insya Allah enteng. Ya. Kita baca khatmul Quran nanti dipimpin oleh Ustadz Zaki. Ya. Nanti tahlilnya Pak Nawawi atau Pak Muhai. Silakan. مشايخنا الله يغفر لنا ويغفر لنا ولشهدائنا الله يسر أمرنا ويسر
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن بالحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله
الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب